ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا نام ہے اوہم لا۔ سائمن اوہم ایک سائنٹسٹ کا نام تھا جس نے کرنٹ اور پوٹینشیل ڈفرینس وولٹیج کے درمیان میں ایک ریلیشن فائنڈ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اوہم لا میں کیا بتاتا ہے، ریلیشن یا رابطہ بتاتا ہے، تعلق بتاتا ہے بٹوین کرنٹ اینڈ وولٹیج، کہ کرنٹ کا وولٹیج پر یا وولٹیج کا کرنٹ پر کیا فرق پڑے گا۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کنڈکٹر کے اکراس بیٹری جوڑی جائے، پوٹینشیل بیٹری جوڑنے کا مطلب ہم پوٹینشیل لگا رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، جب پوٹینشیل لگائیں گے تو کیا ہوگا، اس کنڈکٹر کے تھرو کرنٹ فلو کرے گا۔ اب اوہم لا میں یہ بتاتا ہے کہ اس کنڈکٹر کے دونوں سروں پر پوٹینشیل کا ڈفرینس جتنا زیادہ ہوگا، کرنٹ بھی اس کنڈکٹر کے تھرو اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایسے ہی جیسے پائپ جو ہے اس کا ایک سرا بہت اونچا کر دیا جائے، دوسرا بہت نیچے کر دیا جائے، تو دونوں سروں کی ہائٹ کا فرق بڑھنے سے پانی کی سپیڈ بڑھ جائے گی، فلو بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے پوٹینشیل کا ڈفرینس، ایک طرف پوٹینشیل ہائی پوٹینشیل زیادہ ہو اور لو پوٹینشیل بھی لو ہو تو پھر پوٹینشیل کا ڈفرینس زیادہ ہوگا تو کرنٹ بھی زیادہ ہوگا۔ ان باتوں سے یا اس کنکلوژن سے ہم کیا کرتے ہیں، اوہم لا کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن یہاں بک سے دکھا دیتا ہوں، یہ نظر آ رہی ہوگی۔ The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across end provided the physical state such as temperature of the conductor remains constant۔ اب یہاں ٹرم یوز ہو رہی ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل۔ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ایسی جن کا تعلق اس طرح ہو کہ ایک چیز بڑھے تو دوسری بھی بڑھے، ایک کم ہو تو دوسری بھی کم ہو۔ لیکن یہ کرنٹ اور وولٹیج دونوں ڈائریکٹ کب رہیں گے، مطلب ایک بڑھے گا دوسرا بھی بڑھے گا، ایک کم ہو دوسرا بھی کم ہو، جب باقی چیزیں چینج نہ ہوں۔ باقی چیزوں سے مراد یہاں پر ٹیمپریچر، کہ اس کنڈکٹر کا ٹیمپریچر چینج نہ ہو۔ اگر وہ چینج ہوگا تو پھر کرنٹ کی ویلیو وولٹیج بڑھنے سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ ٹیمپریچر سے بھی کم یا زیادہ ہوگی۔ تو اوہم لا جو ہے وہ تبھی کوئی چیز فالو کرے گی، کنڈکٹر فالو کرے گا، اوبے کرے گا، جب اس کنڈکٹر کی رزسٹنس کیا ہو، کانسٹنٹ ہو۔ اب یہاں پر ورڈ بار آ رہا ہے رزسٹنس، تو پہلے میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ رزسٹنس جو ہے وہ اردو میں اس کو کہتے ہیں مزاحمت۔ تو جب کرنٹ کسی کنڈکٹر سے فلو کرے گا تو اس کنڈکٹر کے اندر جو چارجز کی موشن ہے اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس رکاوٹ کو ہم کہتے ہیں رزسٹنس۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، لگتے ہیں، ایٹموں کے ساتھ لگتے ہیں، تو وہی جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، جیسے شہر میں ہم چل رہے ہوں تو مخالف سمت سے آنے والے لوگوں میں سے گزرنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا، ہمیں کوئی ادھر سے بندہ لگے گا، کوئی ادھر سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رزسٹنس کہتے ہیں۔ تو اوہم لا کا فارمولہ کیا ہوگا، V is proportional to I، V is proportional to I، اس طرح V is proportional to I، مطلب یہ کہ جتنا پوٹینشیل زیادہ ہوگا کرنٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنا پوٹینشیل ڈفرینس کم ہوگا کرنٹ بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ جب ہم اس کو ایکویشن کی فارم میں لکھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا V is equal to RI۔ R کو ہم کہتے ہیں پروپورشنلٹی کانسٹنٹ، اور یہ یہاں سے کس کے اکول ہوگا، R is equal to V اور I، اور جو میں نے بتا دیا کہ اس کا ہم رزسٹنس کہتے ہیں، اس کا یونٹ ہوتا ہے اوہم، اور اوہم کا یہ سمبل ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اومیگا۔ اب اوہم لا کی بیسس پر مٹیریل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے اومک اور دوسری طرح کے جو مٹیریل ہیں ان کا نام ہے نان اومک۔ اومک مٹیریل کون سے ہوں گے، جو اوہم لا کو اوبے کرتے ہیں، مطلب یہ کہ جن میں پوٹینشیل ڈفرینس V اور کرنٹ کیا رہتے ہیں، ایک جیسے رہتے ہیں۔ جتنا کرنٹ بڑھے پوٹینشیل بھی بڑھے گا، جتنا کرنٹ کم ہو تو پوٹینشیل کم ہو تو کرنٹ بھی اتنا ہی کم ہوگا، اور ان کا جو گراف ہے وہ یہ بنتا ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، سیدھی لائن یہ والا۔ اسی طریقے سے نان اومک مٹیریل وہ ہوتے ہیں جو اوہم لا کو اوبے نہیں کرتے، مطلب یہ کہ وہ مٹیریل جن کا ٹیمپریچر سیم نہیں رہے گا وہ اوہم لا کو اوبے نہیں کریں گے۔ جب وہ اوہم لا کو اوبے نہیں کرتے تو پھر ان کا گراف اس طرح کا بنتا ہے، یہ دیکھیں لائن سیدھی جاتی ہے، لیکن جب ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو وہ لائن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ کرنٹ اور وولٹیج دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہیں۔ اور نان اومک کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے بلب، جو بلب نہیں ہوتے تھے جو یلو لائٹ والے، وہ بلب اس کی ایگزامپل ہے۔